بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج کچھ بات کر لیتے ہیں اپنے ہمسایہ ملک بھارت کے بارے میں، جہاں صبح سے لے کے رات تک ان کے مختلف چینلز کے اوپر پاکستان کے اوپر ایک نیگیٹو ڈسکشن جاری رہتی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں سیاسی حالات یا معاشی حالات بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن جس طرح بھارتی میڈیا پہ اس کو پیش کیا جاتا ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ بالکل ہم تباہی اپنے ملک کی کر کرا کے ہاتھ دھو کے فارغ بیٹھے ہیں۔ بھارت میں چونکہ پاکستان کے لیے کوئی خیر خواہی نہیں ہے، لہذا ان کے چینلز کے اوپر یا ان کے میڈیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی سازشی عنصر یا سازش کی کہانی پاکستان کے بارے میں بنی جاتی ہے، جس سے کہ پاکستان کو بدنام کیا جا سکے۔ دہشت گردی کا شکار ملک پاکستان، اس کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے کہ وہ دہشت گردی کرواتا ہے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ نظر آتا ہے کہ دشمنی ہے وہ جو دشمنی کی بات کرے، اور اپنے گھر کے اندر جو کچھ بھی ان کے ہوتا ہو اس کا ذکر نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ملک کے بارے میں دوسروں کو پتہ لگے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں بہر صورت انٹرنیشنل میڈیا میں اویلیبل ہیں، چنانچہ میں تھوڑی بہت بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بھارت کے بہت قریبی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور بہت ہی قریبی تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ۔ 11-12 معاہدے کیے ہوئے ہیں تعاون کے، اور سب سے امپورٹنٹ معاہدہ تو نیوکلیئر کوآپریشن کا تھا جو بھارت نے کیا، جس کی وجہ سے بھارت کوشش کر رہا ہے کہ اس کو نیوکلیئر سپلائر گروپ میں ممبرشپ مل جائے۔ تو مہربانیاں بہت ہیں جو امریکہ نے کی ہوئی ہیں، اسرائیل سے ٹیکنالوجی لیتے ہیں، ان سے بڑے گہرے تعلقات ہیں، چنانچہ اس میں جو فائدہ بھارت اٹھاتا ہے اس کے بدلے میں کچھ ری پے بھی کرنا ہوتا ہے۔ امریکہ کے معاملے میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں، لیکن خصوصی طور پہ اسرائیل کے لیے بھارت کافی کام کرتا ہے۔ اسرائیل کو بنیادی طور پہ اس خطے میں انٹیلیجنس کلیکشن کی ضرورت ہے، اور ایران سے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی دشمنی ہے، چنانچہ ان کا بہت بڑا کنسرن ہے کہ وہ ایران کے بارے میں انفارمیشن کلیکشن کریں، کیونکہ وقتاً فوقتاً آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز وغیرہ پہ حملے بھی کرتے رہے، سیبوٹاج، اندر سے کچھ نہ کچھ دہشت گردی کروا دی، چیزیں تباہ کرا دی، ان کا ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ مروا دیا تھا۔ تو وہاں پہ بھارت ان کی بڑی مدد کرتا ہے۔ ایران میں چابہار پہ کام کرتے ہوئے ایران نے چابہار کے علاقے میں ہی، یہیں اس پورٹ میں جو ورکرز نیوی کے لوگ وغیرہ وہاں امپلائی کیے، خاص طور پہ ان میں نیوی کے ریٹائرڈ ہیں اور سرونگ ہیں، تو وہاں بہت بڑا ایک انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ڈیولپ کیا گیا، جس میں بھارت دو طرح کے فائدے اٹھاتا تھا۔ ایک تو پاکستان میں ٹیررزم کرانے کے لیے، جیسے کلبھوشن وہاں سے ہی آپریٹ کرتا تھا اور پھر بلوچستان میں آیا تو ادھر پکڑا گیا۔ اسی طرح ایران کے اندر اسرائیلی کارروائیوں میں بھی بھارت مددگار رہا ہے، کیونکہ انٹیلیجنس انفارمیشن بھارت کے لیے کلیکٹ کرنا آسان تھا، کیونکہ ایران ہمیشہ سمجھتا رہا کہ بھارت دوست ہے، قریبی دوست ہے، خیر خواہ ہے، تو وہ ان کو ایکسیس دیتے تھے۔ اب یہی کام انہوں نے قطر میں بھی کیا۔ قطر میں ان کے نیوی کے کہتے ہیں کہ ریٹائرڈ لوگ ریٹائرڈ ہوں گے، لیکن ان کو پراپرلی پلانٹ کیا گیا تھا، ان کو استعمال کیا گیا تھا۔ وہ ایک ٹیکنالوجی کمپنی رن کر رہے تھے، جس میں کہ وہ قطر کی نیوی کے لوگوں کو ٹرین کرتے تھے۔ بعض لوگ وہاں 2013 سے تھے، ان کو ٹرین کرتے تھے، اور سائملٹینیسلی وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہے تھے۔ اب جب قطری اتھارٹیز کو یہ پتہ چلا کہ اسرائیل کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو رات پہ چھاپا مارا اور اٹھا کے لے گئے۔ اب یہ جیلوں میں پڑے۔ چونکہ قطری حکومت کو مکمل طور پہ ان کی ایکٹیویٹیز کا پتہ چل چکا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ چل چکا ہے
کہ اس میں بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی انوالو تھی تو وہ ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں. قطر نے کونسلر ایکسیس دی جو کہ اکتوبر میں ملی، اور بھارت کے کونسل جنرل جو ہیں انہوں نے جا کے ملاقات بھی کی، لہذا ان کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بھی مل گئی ہوگی. لیکن بھارت نے اس پہ کوئی ان کو چھڑوانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ چھڑوانے میں وہ مجبور ہیں کہ قطر کے رحم و کرم پہ رہیں. اگر وہ چھوڑ دیں تو بڑی اچھی بات ہے ان کی منت سماجت کی وجہ سے، اور اگر نہ چھوڑیں تو بھارت اس کو اٹھا نہیں سکتا اس مسئلے کو. اگر یہ پبلکلی یا انٹرنیشنلی اٹھائیں گے تو قطر منہ کالا کر کے رکھ دے گا، کیونکہ وہ ساری جو انہوں نے انٹیروگیشن وغیرہ کی ہے وہ انفارمیشن پبلک میں لے آئیں گے. اس وقت تک انہوں نے بھارت کو شرمسار کرنے کا کوئی کام نہیں کیا اور بھارت مجبور ہے. لیکن یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ یہ چیزیں اٹھنی شروع ہو گئیں. بھارت کے ان کی اپنے لوک سبھا میں سوال اٹھا، کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ لوک سبھا کو ان کا جو اجلاس تھا وہ 5-6 دن پہلے ہی ختم کر دیا، اس وجہ سے کہ حکومت یہ کوشچنز فیس نہیں کر سکتی تھی. مودی صاحب کی بہت بڑی جو کارروائی رہی ہے، ہمیشہ میں مانیٹر کرتا رہا ہوں، وہ اپنے عوام کے ساتھ کافی جھوٹ بولتے ہیں. بہت ساری چیزیں وہ پاکستان کے بارے میں بھی سرجیکل سٹرائک کی کہانی سنائی، ہم نے کر دیا اس وقت، چونکہ وہ بھارت میں ایک واقعہ ہوا تھا اڑی کا، اور وہاں پہ اڑی کے اس واقعے کے بعد بھارت نے کہا جی ہم پاکستان کو سزا دے دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اور نیچرلی کرنا تو آپ نے جو کچھ بھی ہے اس کا جواب بھی آئے گا. سو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ دھمکی دیں اور جا کے دوسرے ملک پہ چڑھ دوڑیں کہ دوسرے ملک نے بھی ریئیکٹ کرنا ہے. لہٰذا ایک جعلی قسم کا سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ رچایا گیا، اور پھر اس کی روشنی میں اپنی پبلک کو ایک ڈرامہ سنا کے، ڈائلاگ سنا کے ان کو مطمئن کیا. لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ جناب سرجیکل سٹرائک کی ہے. اب یہاں بھی یہی قصہ ہے کہ اپنی پبلک کو وہ بتا نہیں سکتے، فیس نہیں کر سکتے. نتیجہ یہ کہ اس کا لوک سبھا کا اجلاس ختم کر دیا. اب جو وہاں لوگ جو پکڑے گئے ان میں سے ایک شخص کی جو سسٹر ہے، بہن، وہ دھڑا دھڑ ٹویٹ بھی کر رہی ہے، اور وہ ان لوگوں کو، مودی کو، ڈیفنس منسٹر، نیوی کا جو ان کا CNC ہے نیوی، ان کو ایڈریس کر کر کے ٹویٹر پہ تو وہ شرمسار بھی کر رہی ہے کہ یہ آپ کے لوگ ہیں، آپ کے ویٹرنز ہیں، آپ کے ملک کے لیے وہاں کمائی کر رہے تھے، تو آپ بولتے کیوں نہیں، ان کا کچھ کرتے کیوں نہیں. لیکن ایسا سناٹا اور ایسی خاموشی ہے کہ حیران ہو جاتا ہے انسان کہ بھارت جو مودی 56 انچ کی چھاتی اور وہ چیخ پکار جو کیا کرتا تھا وہ آج خاموش کیوں ہے. سو اصل کہانی اندر سے یہ ہے کہ یہ ایک منہ کالا کرنے والا کام ہے جو کر بیٹھے ہیں، اور اس پہ اب پریشانی یہی ہے کہ اس کو قطر مہربانی کرے، رحم و کرم کرے اور چھوڑ دے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اس کے اوپر ان کے ساتھ کوئی لعت و لال نہیں کی جا سکتی. دوسرا جہاں بھارت بڑی خاموشی اختیار کرتا ہے وہ ہے چائنا کے ساتھ ان کا مسئلہ. لوک سبھا میں یہ سوال توانگ کے بارے میں بھی پوچھا گیا، کیونکہ توانگ کے معاملے میں بھی جھوٹ بولا گیا اپنے عوام کے ساتھ. توانگ میں جو چائنیز آئے تھے انہوں نے جہاں وہاں لڑائی ہوئی تو ان کے بھارتی کافی سارے زخمی ہوئے. وہاں پہ یہ ان کے ایک ایگریمنٹ ہے جس کے تحت دونوں سائڈ سے ویپنز نہیں وہاں لے جائے جاتے. وہاں یہی کچھ ہوتا ہے کہ آپ ڈنڈے وغیرہ، لاٹھیاں، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے چائنیز جو ہیں وہ جوڈو کراٹے کے بڑے ماہر ہیں. انہوں نے مار مار کے بھرکس نکالا تو بہت سارے زخمی ہوئے انڈین سولجرز، ان کو ہسپتالوں وغیرہ میں شفٹ کر دیا. اب اس پہ سوالات ہو رہے ہیں، بھارت میں کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. ایک انہوں نے پرانی کو ویڈیو جس میں کہ بھارتی سپاہی جو ہیں، اور وہ ہے بھی ادھر وہ گلوان سائٹ کی، غالباً وہ پینگانگ سیکٹر میں ہوا تھا، اور وہاں پہ وہ چائنیز کو انہوں نے دھکے وکے مارے، وہ چلے گئے. وہ ویڈیو انہوں نے پرانی چلا کے دنیا کو دکھانی شروع کی اور کہا جی دیکھیں ہم نے ان کو بھگا دیا تھا. اس کے بعد اب اس کے اوپر مزید سوالات ہیں لیکن یہ جواب دینے کو تیار نہیں. یہ ایک
جھوٹے لیڈر کا یہ طور طریقہ ہوتا ہے کہ جب اس کے شکست بھی ہو جائے، جیسے ان کی گلوان میں انہوں نے کوئی 1200 مربع میل کے قریب علاقہ قبضہ کر لیا، تو اس کا ذکر نہیں کریں گے کیونکہ مودی کو پولیٹیکلی اس کا نقصان ہوگا۔ تو یہ لوک سبھا میں انہوں نے جواب نہیں دیے، اور لوک سبھا کو انہوں نے فوری طور پہ ڈسکشن کے بغیر 5 دن پہلے ہی اس کا سیشن ختم کر دیا، اور کوشش کی کہ پردہ پوشی کی جائے ان کرتوتوں پہ، ان کاموں پہ جو یہ کیے ہیں۔ اب چائنا کے ساتھ یہ ڈیل کرنے کے لیے امریکہ وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں۔ امریکہ اپنا اسلحہ بیچے گا ان کے پاس، وہ تو کرے گا، لیکن اس سے آگے سب کو پتہ ہے کہ امریکہ خود انوالو نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ انوالو ہوگا بڑے کمزور ملک میں، جس طرح عراق تھا، افغانستان تھا، جہاں کچھ نہیں۔ چائنا یا رشیا وغیرہ کے سامنے خود انوالو نہیں ہوگا، اور یہاں بھی افغانستان اور عراق میں باوجود اس کے کہ کولیشن فورسز لے کے یہ گئے، امریکی وہاں سے مار کھا کے نکلے، اور پھر جب نکلے تو پھر اپنے اتحادیوں کی طرف نہیں مڑ کے انہوں نے دیکھا کہ وہ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی رسکی ہے کھیل، لیکن بہرصورت امریکہ سے کچھ ہیلپ ملتی ہے۔ ادروائز چائنا کے معاملے میں یہ ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے بالکل مکمل، ادھر یہ بات کرتے ہی نہیں۔ ان کو جا کے 2 ہی چیزیں کہتے ہیں کہ جی جنگ مسئلے کا حل نہیں، آ جائیں بیٹھ کے بات کریں۔ 16 سیشن بات چیت کے، لیکن بے نتیجہ، اور وہاں بس نہیں چلتا۔ یہاں بھی قطر میں یہی کام کر بیٹھے ہیں، کسی دن ایران میں بھی یہ پکڑے جائیں گے، اور پھر ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیل کی خدمت کرنا ان کا فرض ہے، اور مسلمان ممالک کو تو نقصان پہنچاتے ہی ہے۔ بہرصورت میں نے کہا یہ کچھ ایشوز ہیں جو میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھوں، تاکہ ہمسائے ملک میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ آگاہی ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔